ڈلیوری بوائے قتل کیس رئیس کا جو مرکزی ملزم ہے فرحان، جو کہ اس وقت جیل کے اندر بند ہے، اس وقت بڑی بری حالت کے اندر ہے، کیونکہ جیل کے اندر اس کا جھگڑا ہوا اور جھگڑے کے دوران 3 جو قیدی موجود تھے وہاں پر، اس نے ان کی ٹھیک ٹھاک دھنائی کی ہے اور اس کے بعد فرحان کو الگ کیا گیا، اس کی مرہم پٹی بھی کی گئی۔ اب ان 3 قیدیوں نے ایسا کیا کیا جس کی وجہ سے فرحان کافی زیادہ طیش میں آ گیا تھا، غصے میں آ گیا تھا۔ یہ 3 قیدی کافی عرصے سے فرحان کو تنگ کر رہے تھے، اس کی بیوی کے حوالے سے، آمنہ کے حوالے سے اس پر تانے کسے جا رہے تھے کہ تمہاری بیوی کسی اور کے ساتھ کیا کچھ کر رہی تھی اور تم ایک طریقے سے تم بے شرم قسم کے انسان ہو۔ پھر جب یہاں پر آ گیا معاملہ کہ یہ کہا گیا کہ جو تمہارے بچے ہیں کیا واقعی وہ تم سے ہیں، تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے بچے تم سے ہیں یا وہ بچے بھی کسی اور سے ہیں، یہاں پر آ کر فرحان کہ ان 3 قیدیوں سے ہاتھا پائی شروع ہوتی ہے اور ہاتھا پائی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ پولیس کو پھر انٹرفیئر کرنا پڑتا ہے، آنا پڑتا ہے، انٹروین کرنا پڑتا ہے، اس کو الگ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جب اس کی تحقیقات ہوتی ہے نا تو پتہ چلتا ہے بھائی فرحان اس سارے کیس کے اندر مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ جو برتاؤ اس وقت جیل کے اندر کیا جا رہا ہے، جس طرح کی کنڈیشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ جہاں ہو خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے تو ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب فرحان جو کہ مرکزی ملزم ہے ڈلیوری بوائے قتل کیس کا، جیل کے اندر اس کی ٹھیک ٹھاک دھنائی ہوئی ہے۔ جیل کے اندر بھی وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا تھا جو کہ جیل کے باہر اکثر و بیشتر وہ کرتا ہوا پایا جاتا تھا، یعنی مونچھوں کو تاؤ دینا، لوگوں کے ساتھ بدتمیزیاں کرنا، اپنا ایک اثر و رسوخ استعمال کرنا۔ لیکن اس بار جو اس کا جھگڑا ہوا وہ 3 قیدیوں کے ساتھ ہوا۔ یہ بات میں آپ کو تصدیق کے ساتھ جیل حکام سے کنفرم کرنے کے بعد بتا رہا ہوں کہ 3 جیل کے جو قیدی ہیں ان کے ساتھ اس کا جھگڑا ہوا، اور جھگڑا اس بنیاد پر ہوا کہ جناب تینوں قیدیوں نے فرحان پر کچھ اس طرح کے الفاظ کسے یا تانے کسے یا اس طرح کے الفاظ بولے جو کہ واقعی میں ایک مہذب معاشرے کے اندر بڑے بدبودار اور غلیظ سمجھے جاتے ہیں۔ اور اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جناب اس نے تانے ان تینوں نے کس کے حوالے سے کسے ہوں گے۔ آمنہ کے حوالے سے فرحان کے منہ پر یہ جو باتیں بولی گئیں جس کی وجہ سے فرحان کو غصہ آیا اور اس نے غصے میں آ کے اپنا ریئیکشن شو کیا، اور وہ ریئیکشن اس کے منہ پر آ پڑا، یعنی ریئیکشن اس کے لیے بھاری پڑ گیا۔ اس کے بعد تینوں نے جس طرح سے اس کو مارا، کافی زیادہ چوٹیں اس کو آئیں، اس کو ٹریٹمنٹ دی گئی اور اس کے بعد سزا بھی اسی کو ملی ہے۔ اب اس وقت جیل کے اندر فرحان کس حالت کے اندر ہے، آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیلیں بتاؤں گا، کیونکہ اس بات کی تصدیق تو ہو چکی ہے کہ فرحان اور آمنہ اب ساتھ نہیں ہے۔ فرحان نے جس عورت کے لیے ایک لڑکے کو انتہائی بے دردی کے ساتھ نہ صرف قتل کیا، اس کی لاش کی بے حرمتی کی، اس کے گھر والوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم، اتنی بڑی زیادتی کہ بھائی اس کے آخری دیدار تک کا موقع نہیں دیا گیا، اس کی جو جسد، وہ آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ میت کو قبر میں اتارنے نہیں دیا گیا، لحد میں اتارنے نہیں گیا، بڑا ایک ناانصافی والا عمل ہوتا ہے یہ۔ اب اس وقت جیل کے اندر کس حالت کے اندر ہے، آج کی ویڈیو میں تمام چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو جناب آپ انسٹاگرام پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، سلمان.MRZAA، یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے اپنے ہر سبسکرائبر سے، فالوور سے میں رابطے میں رہوں۔ آپ کا جو فیڈ بیک ہوتا ہے، آپ کے جو کامنٹس ہوتے ہیں، آپ کی جو رائے ہوتی ہے، میرے لیے بڑی مقدم ہوتی ہے، میرے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ تو آپ جب بھی کوئی سوال کرتے ہیں عزت کے دائرے کے اندر، تہذیب کے انداز میں، تو یقین جانیے میں اپنے ہر سبسکرائبر فالوور کو رپلائی ضرور کرتا ہوں۔ اب جناب ذرا آتے ہیں کہ فرحان کے ساتھ کیا ہوا۔ فرحان کو جیل کے اندر جو ڈیوٹیز دی گئی تھیں، اچھا جیل کے اندر ایک ماحول ہوتا ہے، وہ آپ نے سیریز کے اندر دیکھا ہوگا، ویب سیریز کے اندر یا فلموں کے اندر، جیل میں جو قیدی ہوتے ہیں نا، ان قیدیوں کو سدھارنے کے لیے ان کو جیل کے اندر بند کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو جیل کا ماحول ہوتا ہے کہ ایک عام انسان غلطی سے بھی چلا جائے نا، کہ بھائی کسی پر کوئی معصوم ہو، بھائی وہ جیل کے اندر چلا گیا، وہ پکا مجرم بن کے نکلتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ جو سلوک اندر کیا جاتا ہے وہ حد سے زیادہ گرا ہوا ہوتا ہے، انسانیت سوز ہوتا ہے، اور اس میں سبھی کے سب ملوث ہوتے ہیں۔ اب فرحان چونکہ خود ایک لہیم سہیم قسم کا انسان ہے، اس کی بلڈ اچھی ہے، صحت وائز کافی زیادہ صحت مند وہ لگ رہا ہوتا ہے، مونچھیں وغیرہ ہے، تو جناب جیل کے اندر 3 لوگوں نے اس پر بڑے سنگین قسم کے جملے کسے، اور وہ جملے جو تھے وہ آمنہ کو لے کے کسے گئے، یعنی کہ تمہاری بیوی کسی کے ساتھ کیا کر رہی تھی اور سو رہی تھی، کچھ اس طرح کے معاملات، اور تم نے اسی کو مار دیا، تمہاری بیوی نے تمہیں بیوقوف بنایا، تمہارا مطلب گالم گلوچ والے معاملات اس کے اندر چل رہے تھے۔ تو فرحان کافی عرصے سے ان تمام چیزوں کو اگنور کرتا ہوا رہا تھا، ظاہر سی بات ہے وہ کچھ کر تو سکتا نہیں، حقیقت اس کو بھی پتہ ہے، اندازہ اس کو بھی ہوا ہے، اسی لیے تو اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی، علیحدگی اختیار کی ہے۔
تو اس کو اندازہ تو ہو چکا تھا. پھر یہ بات تک کہی گئی کہ جو تمہارے 3 بچے ہیں، 3 یا 2 غالباً جو بچے ہیں، وہ تمہارے جو بچے ہیں وہ تمہارے سے ہی ہیں یا کسی اور سے ہیں. اس پر آ کر فرحان کو شاید غالباً غصہ آیا، وہ تینوں سے بھڑا ہے، جس میں اس کے تینوں نے ٹھیک ٹھاک دھنائی کی ہے، ٹھیک ٹھاک پٹائی ہوئی ہے، جو جیل حکام بھی کہہ رہے ہیں. اور یہ معاملہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ پھر اس پر انٹروین کرنا پڑا، اس میں مداخلت کرنی پڑی، اس کو الگ کیا گیا، اس کی مرہم پٹی کی گئی، یعنی فرسٹ ایڈ بھی اس کو دی گئی. اور اس کے بعد جب اس کی تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ جو پہلا حملہ کیا گیا تھا، زبان سے آپ کسی کو کچھ بھی کہتے ہیں، اس کا جواب صرف زبانی انداز میں دیا جاتا ہے. آپ دیکھ لیں کرکٹ جیسا کھیل، آپ کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، بات وہیں ختم ہو جائے گی. لیکن آپ کو کسی کو ٹچ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی انٹینشن کے ساتھ کہ آپ اس پر حملہ کر رہے ہیں. آپ کو ٹچ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور اگر آپ یہ کرتے ہیں تو سارا الزام آپ پر آ جاتا ہے. اس نے سب سے پہلے ہاتھ اٹھایا، اور جب اس نے ہاتھ اٹھایا، جب تحقیقات ہوئی، پتہ چلا، تو اس پہ اندازہ ہو گیا کہ بھائی یہ قصوروار ہے، اس کی غلطی تھی. تو اس کے بعد پھر اس کی جو سزا تھی وہ کافی زیادہ سنگین تھی. 2 دن تک اس کو کال کوٹری کے اندر بند کیا گیا، اور وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے، آپ کو سورج دیکھنے کو نہیں ملتا. اور اس کے بعد پھر آپ سے جو کام کروایا جاتا ہے وہ آپ کی روح تک کو چھلنی کر دیتا ہے. یعنی غلیظ قسم کے، گندے قسم کے جو باتھ روم ہوتے ہیں نا، وہ دھلوائے جاتے ہیں، وہ آپ سے باقاعدہ صاف کروائے جاتے ہیں، اور یہ آپ کو اذیت دینے کے لیے کیا جاتا ہے. یہ کام نہیں ہوتا ہے، یہ اذیت دینے کے لیے کیا جاتا ہے. اور یہ اذیت اس لیے ہوتی ہے کیونکہ آپ نے جیل کے اصولوں کی پاسداری نہیں کی ہوتی ہے، پابندی نہیں کی ہوتی ہے. تو اب آپ سوچئے یار، اندازہ لگائیے، ایک 22-21 سال کا لڑکا، 23 سال کا لڑکا، جس کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا، اور اس کے بعد جس بے شرمی کے ساتھ میڈیا کیمروں کے سامنے اس بات کا اعتراف کیا گیا کہ ہاں بھائی، غیرت کے نام پر میں نے قتل کیا ہے، اور اسی بے شرمی کے ساتھ آپ نے پھر اس بات کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا کہ بھائی ہاں میں نے یہ بیان دیا. آپ نے کہا بھائی میں نے تو ایسا بیان دیا ہی نہیں، عدالت میں جا کے مکر گیا کہ نہیں بھائی ایسا تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں. کیونکہ وکلا نے کہا کہ اگر آپ ہر جگہ ایکسیپٹ کرتے پھریں گے، آپ ہر جگہ مانتے پھریں گے، تو ہمارے پاس کوئی فورم بچے گا ہی نہیں، ہمارے پاس کوئی گراؤنڈز بچیں گے نہیں کہ میں آپ کو دفاع کیسے کروں. تو پھر اس کے بعد اس نے پینترا بدلا. پھر اس کے گھر والوں پر اس پہ کافی زیادہ پریشر تھا، دونوں خاندانوں کے درمیان کافی زیادہ لڑائی ہو چکی ہے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یار ہمارے ملک کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایسا کیس جس میں ملزم موجود ہے، جو قتل ہوا اس کا پورا سارا معاملہ موجود ہے کہ کس طرح سے مارا، کیا کچھ کیا، سارے ایویڈنسز موجود ہیں، لیکن کیس طویل سے طویل تر ہوتا چلا جاتا ہے. خیر، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہی، تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.